ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حلیم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مڈبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے بعد شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا الذین کفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ ہی مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہی جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جائیں یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں بالیقین۔ خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم اکٹھے کیے جاؤ گے اسی اللہ کی طرف۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتوکلین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اب ایک اور صفت آ گئی اللہ کے محبوبوں کی کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں نا وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، ہمیں بھی توکل والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما کسبت وہم لا یظلمون۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بس وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے در پہ ہے اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے اور جو بدترین جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ بخوبی دیکھ رہا ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آیت 164. یہاں ہمارا نصف پارہ ہو گیا الحمدللہ. بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول انہی میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اب دیکھ لیں کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور ان کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں. ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھلاتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ کتاب کی تعلیم بھی ہم نے ان سے لے لی اور جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہم نے وہ بھی سن لی. اب تزکیے کے لیے زمان و مکان کی قید سے نکل کر ہمیں ان کی خدمت میں جانا ہوتا ہے. جب تک ہمارا قلبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ نہیں ہو جاتا ہمارا تزکیہ نفس ہو نہیں سکتا. یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو یہ ڈیوٹی رسول اللہ کو نہ دی جاتی. ڈیوٹی رسول اللہ کو دی گئی، قیامت تک یہ ڈیوٹی رسول اللہ کی ہے اور رسول اللہ اس ڈیوٹی کو بدرجہ اتم پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. امت کا تزکیہ نفس ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا اور آج بھی ہو رہا ہے ان کی نگاہ التفات سے اور ان کی روحانی قربت اور نسبت سے. اس لیے رسول اللہ کو بائی پاس کر کے ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو رسول کی ڈیوٹیاں بتائی گئی ہیں نا، جب تک ان پہ ہم مکمل استفادہ نہیں کریں گے ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہو ہی نہیں سکتے. اور حکمت کیا، یہ بھی ہم نے جان لیا تھا کہ حکمت جو ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. یہ وہ پوشیدہ علوم ہوتے ہیں جو وہ بصیرت ہوتی ہے جو قربت خاص سے نصیب ہوتی ہے، اور جب تک قربت خاص نصیب نہ ہو جائے حکمت عطا نہیں کی جاتی. حکمت کے لیے جتنا بھی دوڑ لو یہ اسی کو ملے گی جس کے نصیبوں میں. اللہ نے بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے کہا تھا نا کہ میں جسے چاہتا ہوں حکمت عطا کرتا ہوں، یہ اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی چاہت جو ہے وہ کن لوگوں پر ہے یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو رب کو محبوب ہیں. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے تھے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ آیت کب اتری تھی؟ جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں
نقصان اٹھانا پڑا تھا تو پھر مسلمان بڑے غمگین تھے، بڑے دکھ میں تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے بدر میں تم فتح بھی تو پا چکے ہو نا، اور شکست ان کو دے چکے ہو، تو وہ ایسی تکلیف ان کو پہنچا چکے ہو، اور اب اگر تمہیں پہنچی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے. وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت قریب تھے. اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ مت سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، خوش ہیں اس کے ساتھ جو کچھ انہیں عطا کیا ان کے رب نے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لی ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بے شک فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني
إن كنتم مؤمنين۔ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے مت ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کر دیں، یقین مانو یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم۔ جس حال میں تم ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بھاری اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنے بخل کی چیز کے طوق ڈالے جائیں گے۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بخل کرنے والوں کے لیے کتنے سخت الفاظ ہیں۔ آئیے مل کر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگیں، ان الفاظ میں دعا مانگیں جیسے ہمارے آقا نے ہمیں مانگنی سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آمین ثم آمین۔